اس شام عبدالحق گھر پہنچا تو ہلکا پھلکا تھا، تھکن کے باوجود تازہ دم۔ کام مکمل کرنے کی خوشی نے تھکن کو جیسے مٹا ڈالا تھا۔ پھر اچانک اسے تصور صاحب کا خیال آیا۔ اس نے ان کے گھر جانے کا سوچا، لیکن اب کچھ فائدہ نہیں تھا۔ وہاں تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور کل وہ دفتر تو آئیں گے ہی، لیکن وہ کم از کم اس روکے کو تو تلاش کرے۔ اس نے نور بانو سے اس سلسلے میں استفسار کیا۔ ہاں، نکلا تو تھا ایک کاغذ، نور بانو نے بے پرواہی سے کہا۔ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے کہاں رکھ دیا اسے، حالانکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دفتر کے کپڑوں میں سے کچھ نکلے تو سنبھال کر رکھو، بلکہ فوراً مجھے دو، کیونکہ وہ بہت اہم ہوگا، کسی کام کا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں تھا اس میں، نہ وہ کسی کام کا تھا، نہ اس کی کوئی اہمیت تھی۔ نور بانو نے نخوت سے کہا، اس کا مطلب ہے تم نے اسے پڑھا تھا؟ ہاں، پڑھا تھا۔ لوگوں کو دنیا میں آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نظر نہیں آتا، جسے دیکھو فقیروں کی طرح آپ سے مانگنے چلا آتا ہے، اور آپ کو بھی اس طرح بیوقوف بننا اچھا لگتا ہے۔ عبدالحق کا غصے سے برا حال تھا، لیکن وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم وہ کاغذ لا کر دو مجھے، کہا نا، مجھے یاد نہیں کہ کہاں رکھا ہے میں نے، تو ڈھونڈو اسے۔ حالانکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا، تو پھر چھوڑے نا اسے۔ تم نہیں جانتی کہ کتنا بڑا ظلم سرزد ہوا ہے مجھ سے، اپنی نظروں میں گر گیا ہوں میں، کاش تلافی کی کوئی صورت نکل آئے۔ عبدالحق کے لہجے میں تڑپ تھی۔ تم وہ کاغذ فوراً تلاش کر کے دو مجھے۔ نور بانو عبدالحق کے تیور دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس وقت صرف اس کی بات ماننے میں ہی عافیت ہے۔ 15-20 منٹ کی جستجو کے بعد بہرحال وہ رکا اسے مل گیا، اور اس نے وہ عبدالحق کو دے دیا۔ رکے کی تہیں کھولتے ہوئے عبدالحق کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے رکا کھولا اور پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، بڑے صاحب، ایک ایسی مشکل میں ہوں کہ چپ رہے بھی نہیں بنتی اور کہا بھی نہیں جاتا۔ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ذاتی پریشانی ہو تو بھائی کی حیثیت سے آپ کو ضرور بتاؤں۔ آپ نے اپنی حیثیت کے بارے میں بھی بتایا تھا، بس آپ کی بات سے ہی کچھ حوصلہ ہے۔ اب زبان سے کہنے کی تو ہمت نہیں کہ اللہ نے ہمیشہ اس سے بچائے رکھا، زبان تو کھل ہی نہیں سکتی، اس لیے قلم کا سہارا لے رہا ہوں۔ میری اہلیہ کی آنکھوں میں کافی عرصے سے تکلیف تھی، دوا ڈالتے رہے، فرق نہیں پڑا، بلکہ تکلیف اور بڑھ گئی۔ اب آنکھوں کے اسپتال لے کر گئے تھے انہیں، ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا کہ یہ بڑی بیماری ہے، فوراً آپریشن نہیں کرائے تو خدا نخواستہ بینائی جا سکتی ہے، اور وہ آپریشن اسپتال میں ممکن نہیں۔ انہوں نے ایک خاص ڈاکٹر کا کہا، بلکہ ان سے فون پر بات بھی کی، وہ مہنگے ڈاکٹر ہیں۔ آپریشن کی فیس اور دواؤں کا خرچ ملا کر 800 روپے کا تخمینہ دیا ہے انہوں نے۔ ہم تو اتنی رقم خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے جناب۔ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں بڑے صاحب، میں اس آپریشن کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، تو اصولاً مجھے اس پر صبر کر لینا چاہیے، لیکن میرے 5 بچے ہیں، جن میں سب سے بڑا 8 سال کا ہے اور سب سے چھوٹا 1 سال کا۔ میری اہلیہ ہی انہیں سنبھالتی ہے۔ میں تو صبح کا نکلا غروب آفتاب کے بعد گھر میں گھستا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ میری اہلیہ بینائی سے محروم ہو گئے تو سب الٹ جائے گا جناب۔ تب تو انہیں خود اس بات کی ضرورت ہوگی کہ کوئی ان کا خیال رکھے، اور بچے میرے بہت چھوٹے ہیں جناب، وہ تو خود اپنا اور ایک دوسرے کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے، بس اس لیے مجبور ہو گیا ہوں۔ آپ سے امداد نہیں مانگتا، قرض مانگ نہیں سکتا کہ واپس دینے کی نہ سکت ہے نہ امکان، ایسے میں قرض ہنسنا ہی مانگ سکتا ہوں آپ سے، اس وعدے کے ساتھ کہ ساری زندگی صحیح تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتا رہوں گا، اور آپ کا احسان مند بھی رہوں گا۔ اللہ سے دعا کی ہے اور امید ہے کہ آپ اس موقع پر میرا ہاتھ تھام لیں گے۔ آپ کا خادم۔ خط پڑھتے پڑھتے عبدالحق کی آنکھیں بھیگ گئیں، احساس جرم سوا ہو گیا۔ کیا گزری ہوگی تصور صاحب پر، کیا کیا ہوگا انہوں نے؟ بہرحال اطمینان کی بات یہ تھی کہ وہ اپنی اہلیہ کو آپریشن کے لیے لے گئے تھے، اس کا مطلب تھا کہ کہیں سے رقم کا بندوبست ہو گیا تھا، لیکن اس معاملے میں اپنی غفلت اس کے لیے ناقابل معافی تھی، تلافی کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔ اب وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ آپ اتنے غمزدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگ یوں ہی لوٹتے رہتے ہیں آپ کو۔ نور بانو نے اسے چونکا دیا۔ عبدالحق تڑپ گیا۔ تم نہیں جانتی کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو، اس نے کہا۔ پھر اس نے نور بانو کو تصور صاحب کی کہانی سنائی، لیکن نور بانو پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہاں کون ایسا ہے جو لٹ کر نہیں آیا، جو زخم نہیں، اس نے بے رخی سے کہا۔ لیکن کسی نے کسی پر احسان نہیں کیا یہاں آ کر، جو آیا اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے آیا۔ کوئی ہندوستان مسلمانوں سے خالی تو نہیں ہو گیا؟ تم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے نہیں آئیں، تم تو اپنے چچا جان کے پاس جانا چاہتی تھی۔ عبدالحق سے رہا نہیں گیا۔ قدرتی بات تھی، چچا سے میرا خون کا رشتہ تھا، آپ تو غیر تھے، میں چچا جان کے سوا اور کس کا سوچتی؟
عبدالحق اس وقت احساس جرم سے دوچار تھا۔ اگرچہ اپنی فطرت کے مطابق وہ الزام پوری طرح اپنے سر لے رہا تھا، لیکن جانتا تھا کہ اس میں نور بانو کی بھی بڑی غلطی ہے، اور اب وہ جس بے رحمی سے بات کر رہی تھی اس سے ثابت ہوتا تھا کہ اس نے تصور صاحب کا رکا پڑھا اور جان بوجھ کر اسے نہیں دیا، کیونکہ اس کے خیال میں تصور صاحب اسے لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بات، یہ انداز اس کی بیوی کے شایان شان نہیں تھا۔ جھنجھلاہٹ میں اس نے دوسرا وار بھی کر دیا۔ انہی چچا جان کی بات کر رہی ہو نا، جنہوں نے تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، جنہوں نے تم پر تہمت بھی لگائی مجھ سے منسوب کر کے۔ نور بانو کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آپ مجھے تانا دے رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور اذیت بھی۔ نہیں، میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ نور بانو نے اپنا سب سے مؤثر ہتھیار استعمال کیا۔ وہ رونے لگی، لیکن اس روز اس کے آنسو بھی کام نہ آئے۔ عبدالحق نے بے رخی سے کہا، کاش یہ آنسو ندامت کے، افسوس کے ہوتے۔ تم نے سمجھا بھی نہیں کہ تم نے کتنا برا کیا، کتنا ظلم کیا۔ میں کیوں نادم ہوں؟ نور بانو نے تنک کر کہا، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو بیوقوف بننے دوں؟ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا کہ تمہیں کیوں نادم ہونا چاہیے۔ عبدالحق نے کہا، میں نے ابتدا ہی سے تم میں سخت دلی بھی دیکھی اور تنگ نظری بھی۔ میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی، تمہارے پاس کوئی جواز بھی نہیں تھا، لیکن تمہارے اس مزاج سے گھر میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ ننھے ساجد سے لے کر اماں تک تمہاری سوچ یہی رہی کہ مجھ پر، میری ہر چیز پر تمہارے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ محبت ہے تو میں نے اسے بھی قبول کر لیا، لیکن محبت ہی کی وجہ سے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس مزاج کی وجہ سے تم خوف خدا سے دور ہو گئی ہو۔ اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ آپ میرے بارے میں اتنا بڑا اعلان کر رہے ہیں، ثبوت سامنے ہے۔ تصور صاحب بڑے اچھے اور عزت دار آدمی ہیں۔ میں نے ہمت دلائی تھی تو ان کی اتنی ہمت ہوئی، وہ بھی زبانی نہیں، لکھ کر، ورنہ وہ کسی سے سوال کرنے والے نہیں۔ بہت بڑی ضرورت تھی ان کی۔ تم نے یہ رکا چھپا کر ان پر اور مجھ پر ہی نہیں، خود پر بھی ظلم کیا۔ اللہ کی شان کہ اس نے ان کے لیے تو بندوبست کر دیا، ان کا تو کام ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ نقصان تو میرا اور تمہارا ہوا۔ لو، کیا نقصان ہو گیا ہمارا؟ یہ اور بڑا نقصان ہے کہ تم اسے نقصان ہی نہیں سمجھتی۔ دیکھو، سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس نے ہمیں استطاعت دی تو ہمارا فرض ہے کہ کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کی مدد کریں۔ دولت جمع کرنے کی، محبت کرنے کی چیز نہیں، اسے تو اللہ کی راہ میں اس کی خوشی کے لیے خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو نور بانو، اللہ جب چاہے اپنی عطا کی ہوئی کوئی نعمت بھی واپس لے سکتا ہے۔ دولت بھی ان نعمتوں میں سے ایک ہے، اور دولت کا حساب بھی دینا ہوتا ہے آپ کو۔ تو آپ کی طرح آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھوں سے دولت لوٹانی چاہیے سب کو۔ نور بانو نے زہریلے لہجے میں کہا، تم کیوں غم کرتی ہو؟ تمہارے نقطۂ نظر سے بھی یہ دولت میری ہے، تمہاری نہیں۔ تو آپ کی ہر چیز میری ہی تو ہے، آپ نے تو مجھے باہر ہی کر دیا۔ اللہ کو حساب مجھے دینا ہوگا تو دولت میری ہی ہوئی نا، تمہاری ہوتی تو تمہیں فکر ہوتی جواب دہی کی۔ عجیب منطق ہے آپ کی۔ نور بانو جھنجھلا گئی۔ تم میری بات غور سے سنو۔ ایک تو اس معاملے میں تم نے تنگ دلی اور سخت دلی کا مظاہرہ کیا، دوسرے تم نے خیانت بھی کی۔ آج آپ کو مجھ میں ایک دم اتنی خرابیاں نظر آنے لگیں؟ پہلے بھی نظر آتی تھی مگر میں چشم پوشی کرتا تھا۔ اب احساس ہوا ہے کہ میں تو محبت کے نام پر تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوں۔ یہ تو محبت کے منافی ہے، اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ یہ بتائیں، خیانت کیا کی ہے میں نے؟ وہی تو بتا رہا ہوں، میری جیب میں سے کچھ نکلے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے دو۔ وہ دفتر کے کوئی اہم دستاویز بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں تھی نا، میں نے پڑھ لیا تھا۔ یہ بھی ایک خیانت ہے، بہت بری بات ہے۔ تمہیں اسے پڑھنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ آپ تو آج مجھ سے ہر حق چھین رہے ہیں۔ نہیں، تمہیں تمہاری حدود سمجھا رہا ہوں۔ اب میں سختی سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ میری جیب سے کچھ نکلے تو مجھے دو، اور میری دولت کی طرف سے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ عبدالحق کے لہجے میں قطعیت تھی۔ اس رات عشاء کے بعد اس نے توبہ کے لیے 2 نفل پڑھے اور اللہ سے اپنی مجرمانہ غفلت اور بے پرواہی پر رو رو کر بخشش کی دعا کی۔ بالآخر اس کے دل کو قرار آ گیا، ورنہ وہ شاید سکون سے سو بھی نہ پاتا۔ اگلی صبح وہ تصور صاحب کا انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر ہو گئی لیکن وہ نہیں آئے۔ اسے لگا کہ وہ آج بھی چھٹی کریں گے۔ اسے تشویش ہونے لگی، وہ مایوس ہو گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے کہا، کم ان، اور تصور صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ عبدالحق انہیں دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ آئیے میر صاحب، کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں میں۔ اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ آپ نہیں آئیں گے۔
تصور صاحب اس کے سامنے مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھیے نا۔ نہیں بڑے صاحب، میرا یہ مقام نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا۔ آپ نہیں سمجھتے بڑے صاحب، میں ایک مجرم کی حیثیت سے آپ کے روبرو کھڑا ہوں۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی، تاہم اس نے خوش دلی سے کہا، تب تو میرا حکم ماننے میں آپ کو تامل نہیں ہونا چاہیے۔ تصور صاحب ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئے۔ میں اعتراف جرم کے لیے اور سزا کے لیے حاضر ہوا ہوں جناب۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپریشن ہو گیا، کامیاب رہا؟ جی، اللہ کے فضل سے کامیاب رہا۔ ڈاکٹر صاحب کا تو یہی کہنا ہے۔ اب 4 دن بعد پٹی کھلے گی تو پتہ چلے گا۔ اب میں پہلے صفائی پیش کروں۔ آپ کا دل تسلیم کرے تو مجھے معاف کر دیجئے۔ ایسی باتیں نہ کیجئے جناب، مجرم تو میں ہوں اور خود کو سزا کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ میں بدترین سزا کا حقدار ہوں جناب۔ آپ پہلے میری بات سنیے، عبدالحق نے کہا، اور پھر ان کے رقیے کے بارے میں گزشتہ رات تک کی تفصیل سنا دی۔ اب میں آپ سے کس منہ سے کہوں کہ مجھے معاف کر دیں؟ ویسے تو اس نیکی سے محروم ہونا بھی میرے لیے بڑی سزا ہے، لیکن آپ معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ مجھ سے معافی مانگے، لیکن میں سچ مچ بڑا مجرم ہوں جناب۔ آپ میرا اعتراف جرم تو سن لیں۔ یہ کہتے کہتے تصور صاحب رونے لگے۔ عبدالحق کو پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی بڑی بات ہے۔ تصور صاحب کو اس نے پہلی بار روتے دیکھا تھا۔ دیکھیں تصور صاحب، اب میں آپ کا افسر ہونے کے ناطے آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ مجھے ترتیب اور تفصیل سے سب کچھ بتائیے۔ یہ فیصلہ میں کروں گا کہ آپ مجرم ہیں یا نہیں۔ آپ خود فیصلہ نہ کریں۔ میں مجرم ہوں جناب، آپ کا مجرم کہ آپ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی میں نے، سرکار کا مجرم کہ میں نے خیانت کی، بددیانتی کی۔ عبدالحق نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ میری نافرمانی کر رہے ہیں میر صاحب۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں نے کہا کہ آپ شروع سے سب کچھ بتائیں۔ تصور صاحب نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے بڑے صاحب، لیکن اس سے میرے جرم کی سنگینی کم نہیں ہوگی۔ آپ اس وقت سے سب کچھ بتائیں جب میں نے نادانستگی میں اپنی غفلت اور بے پرواہی کی وجہ سے آپ کو مایوس کیا۔ میں اس صبح آپ کے پاس بڑی امید سے، بڑے یقین کے ساتھ آیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا رکا آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اور مجھے آپ کے کہے ہوئے لفظ بھی یاد تھے کہ آپ صاحب حیثیت بھی ہیں اور ذاتی پریشانی میں بھائی کی حیثیت سے کام آئیں گے۔ لیکن جب آپ نے مجھ پر عنایت کرنے کے بجائے ڈسپلن کے معاملے میں سرزنش کی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ پھر بھی میں نے آپ کو یاد دلانے کی غرض سے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے صاحب؟ اور آپ نے فرمایا کہ دوسری درخواست لکھ کر سعید صاحب کو دے دوں۔ میں نے سوچا شاید آپ میری گزارش پر سرکاری طور پر کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ میری تنخواہ اتنی کم ہے اور جی پی فنڈ بھی اتنا نہیں، سرکاری طور پر میری ضرورت پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں مایوس ہو گیا صاحب۔ اہلیہ کی آنکھوں کی بڑی اہمیت تھی، چھوٹے چھوٹے بچے اور میری دن بھر کی مصروفیت، گھر چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ مجھے معاف کرے، شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ میں نے اللہ سے مانگنے کے بجائے خود کچھ کرنے کا ارادہ کیا، اور یوں وہ کچھ ہو گیا جس پر ابھی جان کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی۔ میں نے بہت برا کیا بڑے صاحب، اب اس داغ کو دھو بھی نہیں سکتا میں۔ اتنا کہہ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عبدالحق کرسی سے اٹھا، گھوم کر ان کی طرف گیا اور ان کے دونوں کندھے تھام لیے۔ ہر داغ دھل جاتا ہے میر صاحب، آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ جو کچھ کیا اس کے بارے میں سوچنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، صرف اس لیے سنا سکوں گا کہ آپ کے پاس آیا ہی اعتراف جرم کے لیے ہوں۔ تصور صاحب نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ عبدالحق کمرے سے باہر گیا اور شاہد سے ایک گلاس پانی طلب کیا۔ کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، میں اس وقت بہت مصروف ہوں، اس نے سعید سے کہا۔ دروازہ بند کر کے وہ کمرے میں واپس آیا اور بڑے احترام سے تصور صاحب کو پانی پیش کیا۔ لیجئے اور خود کو سنبھالیے، کوئی بات بھی بہت بڑی نہیں ہوتی۔ ابھی آپ نے کہا کہ مایوسی کفر ہے، بے شک کفر ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ سے بھی امید چھوڑ دی، ورنہ اللہ نے تو توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا رکھا ہے، بدترین گناہ بھی دھل جاتا ہے۔ تصور صاحب نے بڑی مشکل سے 2 گھونٹ پانی لیا اور پھر گلاس میز پر رکھ دیا۔ عبدالحق نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اعتراف تصور صاحب کے لیے کتنا مشکل ہے، اس نے اسے آسان کرنے کی کوشش کی۔ میں شرمندہ ہوں میر صاحب کہ نادانستگی میں اپنے قول سے انحراف کیا۔ اس وقت میں آپ کا بھائی نہیں بن سکا، لیکن اس وقت میں آپ کا افسر نہیں، بھائی ہوں، اس لیے اس کرسی پر بیٹھ کر نہیں، آپ کے برابر، آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات سنوں گا، ایک بھائی کی حیثیت سے۔ تصور صاحب نے سر اٹھا کر تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر فوراً ہی نظریں جھکا بھی لی۔ اب بے فکری سے بتائیے، ایسا کیا سرزد ہو گیا آپ سے؟ وہ جناب اصغر ٹیکسٹائل کی ایک فائل ہے جس پر ویلیویشن والوں نے 11,007 روپے کی ڈیمانڈ نکالی ہے، انہیں فائل ریمائنڈر دیا جا چکا ہے
और अब वसूल के लिए केस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजा जाने वाला है। अब्दुल हक को याद था आउट पार्टी के आने से पहले उसने खुद फाइल पर यह ऑर्डर किया था। जी मुझे याद है, उसने कहा। उनके नुमाइंदे हैं ना जाफिर साहब, उन्होंने मुझसे 3-4 माह पहले कहा था कि मैं वो फाइल उन्हें दे दूं तो वो मुझे 1000 रुपया देंगे। मैंने उन्हें बहुत डांटा और मना कर दिया। यहाँ सारी चाबियां मेरे पास रहती हैं। मैंने सोचा मेरे इनकार के बाद वो किसी और से भी बात कर सकते हैं। इतनी बड़ी रकम के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है और जिम्मेदारी मेरे सर आएगी। इस ख्याल से मैंने उस पूरी फाइल की कॉपी बनवाकर अपने पास महफूज कर ली। वाह कमाल कर दिया आपने, अब्दुल हक ने बेसाख्ता कहा। एक चपड़ासी से इतनी होशियारी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। आप जवाल की सुनिए बड़े साहब। उस रोज मायूस हुआ तो मैंने दफ्तर लॉक करते हुए वो फाइल निकाला और जाफिर साहब के दफ्तर पहुंच गया। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने फाइल ली और वादे के मुताबिक 1000 रुपए मुझे दे दिए। घर जाते हुए मैं सोचता और लरसता रहा कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन अहलिया की सूरत निगाहों में फिर जाती थी। अगले रोज मैं अहलिया को ऑपरेशन के लिए ले गया। ये संगीन जुर्म किया है मैंने बड़े साहब, अब्दुल हक ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नर्म लहजे में कहा। इस मामले में आपसे बड़ा मुजरिम मैं हूं मीर साहब। ये सब मेरी गफलत और गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ। आप मुझे डिसमिस कर दें साहब, मैंने रिश्वत ली है, अपने अभी जान की रूह को शर्मिंदा कराया है। अल्लाह पर्दा रखने वाला है मीर साहब, ये तो मुझे अपने जुर्म की तलाफी का मौका मिला है। सरकारी रकम मैं खुद जमा करा दूंगा, आप फिक्र ना करें। इसकी जरूरत नहीं बड़े साहब, मैं आज सुबह जाफिर साहब को वो 1000 रुपए वापस कर आया हूँ। हैरत से अब्दुल हक का मुंह खुल गया। कैसे मीर साहब? उस रोज मैंने एक नहीं 2 बेईमानियां की थी बड़े साहब, तसव्वुर साहब ने पशेमानी से कहा। एक तो मैंने 1000 रुपए रिश्वत ली, फिर घर जाते हुए जब जमीर का चौके लगा रहा था तो मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास उस फाइल की कॉपी मौजूद है। मैंने सोचा मैं सरकारी रकम डूबने नहीं दूंगा, ऑपरेशन के बाद वो कॉपी आपको दे दूंगा। और मैं सोचता रहा कि ये दूसरी बेईमानी तो नेकी है, हालांकि बेईमानी कभी नेकी नहीं हो सकती, ये तो धोखाधड़ी भी है। ये वो फाइल है साहब। तसव्वुर साहब ने हाथ में मौजूद फाइल अब्दुल हक की तरफ बढ़ा दी। अब्दुल हक ने फाइल में दिलचस्पी नहीं ली। ये बताइए आपने 1000 रुपए जाफिर साहब को वापस कैसे किए? अल्लाह बड़ा कारसाज है बड़े साहब। मैं अहलिया को लेकर डॉक्टर के पास गया। बाहर बैठा इंतजार कर रहा था कि अभी जान के एक बहुत अजीज दोस्त वहां आ गए। बड़े तपाक से मिले, हाल अहवाल पूछा, मेरी परेशानी का सुनकर अफसरदा हुए, फिर बोले इजाजत हो तो डॉक्टर साहब से पहले मैं मिल लूं, मुझे तो छोटा सा काम है। मैंने कहा बस सरो चश्म। वो अंदर गए, 2 मिनट में वापस आए और दुआएं देकर रुखसत हो गए। उसके बाद मैं डॉक्टर से मिला। उन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने पैसे जमा कराने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे कि दवाओं समेत सब कुछ क्लिनिक के जिम्मे है। मैंने कहा कि मुझे तो कुछ और बताया गया था। वो बोले कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया साहब, लेकिन मेरा एहसास जुर्म और बढ़ गया कि मैंने बिला वजह रिश्वत ली। खैर ऑपरेशन हुआ और कामयाब रहा। अहलिया पट्टी खुलने तक अस्पताल में ही रहेंगी। हमारा तो एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। आज मैं जाफिर साहब के दफ्तर गया और 1000 रुपए वापस किए। वो कहने लगे इसकी क्या जरूरत है, फाइल तो मैं फाड़ चुका हूँ। मैंने कहा मुझे मालूम हुआ है कि फाइल की कॉपी मौजूद है, अदायगी तो आपको करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने वो रकम वापस ले ली और ये फाइल की कॉपी अब आपकी तहवील में है। अब्दुल हक हैरान बैठा था। तो आपने जुर्म क्या किया है मीर साहब? उसने हैरत से पूछा। रिश्वत भी ली, किसी को धोखा भी दिया, ये जुर्म ही तो है बड़े साहब। मगर अब्दुल हक को कोई और बात रह रहकर चुभ रही थी। फिर वो उसके शऊर तक पहुंच ही गई। ये समझ में नहीं आया कि डॉक्टर मेहरबान कैसे हो गया। उसका अपनी फीस छोड़ना तो समझ में आता है, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया था, नर्स ने उसी दिन मुझे बता दिया था। वो जो अबीजान के दोस्त थे ना, वो डॉक्टर साहब उनके बेटे हैं। उन्होंने अंदर जाकर डॉक्टर साहब को समझा दिया था। बाद में वो मेरी अहलिया की अयादत के लिए भी आए। अल्लाह बड़ा कारसाज है साहब। बेशक, अब्दुल हक ने अफसरदगी से कहा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है साहब? कुछ नहीं, अभी आपकी अहलिया अस्पताल में है, उनके ठीक होकर घर जाने तक मेरी तरफ से आपको छुट्टी। ये क्या कह रहे हैं साहब? तसव्वुर साहब ने हैरत से कहा। मैं एतराफे जुर्म कर चुका, मेरा जुर्म साबित है, आपको तो मुझे डिसमिस करना चाहिए। नहीं मीर साहब, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, रकम आपने वापस कर दी। इससे साबित होता है कि अल्लाह आपके साथ है और उसने आपको माफ कर दिया है। फिर मैं कौन होता हूँ आपको सजा देने वाला? लेकिन साहब,
دیکھیے میر صاحب، یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تب بھی میں آپ کو سزا نہ دیتا۔ عبدالحق نے ان کی بات کاٹ دی۔ بلکہ سچ کہوں، میں سوچتا ہوں کہ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، کاش آپ نے فائل کی کاپی بھی نہ بنائی ہوتی۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا بڑے صاحب؟ کوتاہی میری تھی، میں آپ کا مجرم تھا۔ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو مجھے تلافی کا موقع مل جاتا۔ میں سمجھا نہیں بڑے صاحب، میں خود وہ رقم سرکار کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا، کیونکہ میری بے پرواہی اور غفلت کی وجہ سے یہ نوبت آئی۔ اللہ نے آپ کو بڑا آدمی بنایا ہے بڑے صاحب۔ نہیں میر صاحب، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے جواب طلب کرے گا کہ میں نے اس کے ایک نیک بندے کو برائی کی طرف دھکیل دیا، جبکہ میں اس کی مدد کر کے اسے بچا سکتا تھا۔ اللہ آپ سے خوش ہے میر صاحب کہ اس نے آپ کو بچا لیا اور آپ کے سارے کام سیدھے کر دیے۔ بے شک بڑے صاحب، اور اللہ یقیناً مجھ سے ناراض ہے کیونکہ اس نے مجھے تلافی کا موقع بھی نہیں دیا۔ تو بڑے صاحب، آپ میرے خلاف کارروائی نہیں کریں گے؟ تصور صاحب نے پوچھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تصور صاحب رونے لگے۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے صاحب، میری عزت رکھ لی، میرا پردہ رکھ لیا۔ انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اب ایک احسان اور کر دیجئے مجھ پر۔ آج آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے حکم دیں۔ تصور صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے گناہگار نہ کریں، آپ کہیں نا، کیا بات ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ عبدالحق کے لہجے میں عاجزی تھی۔ تصور صاحب نے جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ میرا استعفیٰ آج ہی منظور کر لیں، یہ آپ کا احسان عظیم ہوگا مجھ پر۔ عبدالحق ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیوں میر صاحب؟ اللہ نے اور آپ نے میرا پردہ رکھ لیا، لیکن میں تو سب جانتا ہوں، میں اپنی نظروں میں گر چکا ہوں۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ میں اس ملازمت کا اہل نہیں ہوں۔ یہ ملازمت تو پل صراط ہے صاحب۔ آزمائشیں آتی ہیں میر صاحب، اللہ ان سے گزار دیتا ہے بندے کو۔ میری مانیں، آپ ایسا نہ کریں۔ نہیں بڑے صاحب، اب میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ یہاں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا اب، اور جہاں سر جھک جائے آدمی کو وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تصور صاحب نے پھر ہاتھ جوڑ دیے اور رونے لگے۔ طبیعت ذرا سنبھلی تو بولے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ استعفیٰ فوری طور پر منظور ہونے کی صورت میں میری 15 دن کی تنخواہ کٹے گی، لیکن صاحب آپ آج ہی ابھی میرا استعفیٰ منظور کر لیں، یہ آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ عبدالحق حیران تھا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ انہیں قائل نہیں کر سکتا اس عالم میں کہ ان کی بیوی ابھی اسپتال میں ہے۔ وہ اپنے قلم سے انہیں بے روزگار کیسے کرے؟ میری بات مانے میر صاحب، جانے دیں۔ نہیں بڑے صاحب، میں جانتا ہوں کہ میں نے گناہ کیا، یہ اس کی عملی توبہ ہے، لیکن آپ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ہم بھول گئے تھے بڑے صاحب کہ اللہ بندوں کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے، اس لیے بھٹک گئے تھے۔ اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں یاد دلا دیا کہ اس نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا تو ایسا ہے کہ میں آپ کے لیے کسی ملازمت کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ نہیں صاحب، بس آپ میرا استعفیٰ منظور کر لیں، ابھی دستخط کر دیں۔ عبدالحق نے دستخط کر دیے۔ اس کے اصرار کے باوجود تصور صاحب نے اس سے کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ وہ اسے پریشان اور دکھی چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس معاملے میں اسے بہت بڑا خسارہ ہوا ہے، لیکن تصور صاحب کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ چوتھے دن اچانک سلطان صاحب اس سے ملنے کے لیے آ گئے۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی، کیونکہ وہ انہیں ان کے ایکسپورٹ کے کاروبار کے سلسلے میں مکمل مشورے دے چکا تھا۔ کہیے، کیسے زحمت کی آپ نے؟ کوئی دشواری پیش آ رہی ہے؟ جی نہیں، آج تو میں ذاتی کام سے آیا ہوں۔ حکم کیجیے۔ میر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ کون میر؟ کہتے کہتے عبدالحق کو اچانک یاد آ گیا۔ جی ہاں، ہوئی تھی۔ آپ نے میرا پتہ اور فون نمبر دیا تھا انہیں؟ جی ہاں۔ انہوں نے رابطہ نہیں کیا مجھ سے؟ سلطان صاحب کے لہجے میں افسردگی تھی۔ اب آئیں تو ان سے کہیے گا کہ خدا کے واسطے مجھے بس ایک فون کر لیں، میں خود ان کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ اب وہ یہاں نہیں آئیں گے سلطان صاحب۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ میر صاحب یہاں نوکری کرتے تھے، 4 روز پہلے استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ سلطان صاحب کو جیسے کرنٹ لگا۔ نوکری؟ یہاں؟ کیسی نوکری؟ اب آپ کو بتا ہی دوں، وہ یہاں چپڑاسی تھے، عبدالحق نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ اگلا لمحہ اس کے لیے حیرت کا تھا۔ سلطان صاحب بیٹھے بیٹھے اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عبدالحق بوکھلا گیا۔ کیا ہوا سلطان صاحب؟ لیکن لگتا تھا کہ سلطان صاحب کو خود پر قابو نہیں ہے۔ وہ خاموش بیٹھا انہیں تکتا رہا۔ وہ سر جھکائے روتے رہے۔
بالآخر انہوں نے سر اٹھایا اور شرمندگی سے عبدالحق کو دیکھا۔ ہو کیا گیا تھا آپ کو؟ عبدالحق نے پوچھا۔ میں مر بھی جاتا تو کم تھا عبدالحق صاحب، جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ لعنت ہو میری زندگی پر، میں اور میرے بیوی بچے عیش کریں اور میرے شہزادے میرے میر صاحب چپڑاسی کی ملازمت کریں، لوگوں کے چائے پانی کا اہتمام کریں۔ اب میں سمجھا کہ اس روز وہ مجھے پہچان کر چلے کیوں گئے تھے، وہ نہ جاتے تو انہیں چائے پیش کرنی پڑتی مجھے، یہی بات ہے نا؟ عبدالحق نے اس بات میں سر ہلایا۔ تف ہے مجھ پر، میری زندگی پر، اس میں آپ کا کیا قصور؟ اس دن نہیں بتائی تھی، آج میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ سلطان صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، اللہ جنت نصیب فرمائے بڑے میر صاحب کو، میں ان کی جاگیر کا منظم تھا، مینیجر، سب کچھ انہوں نے مجھے سونپ رکھا تھا۔ جب پاکستان جانے کا وقت آیا تو میں نے انہیں سمجھایا کہ زمینوں کے کاغذات لے لیں اور زیورات اور نقد رقم بھی ساتھ رکھ لیں۔ انہوں نے بے پرواہی سے کہا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، مال ساتھ لے کر نکلوں گا تو لٹنے کا خطرہ اپنی جگہ، مال کی وجہ سے جان بھی جائے گی۔ اللہ نے یہ سب کچھ دیا تھا، وہ چاہے تو وہاں بھی دے دے گا۔ اور رہے زمینوں کے کاغذات تو ہم وہاں پاکستان کی محبت میں جا رہے ہیں، قیمت وصول کر لی تو محبت کہاں رہی؟ مجھے ان سے اختلاف تھا عبدالحق صاحب، لیکن قائل کرنے کی حیثیت نہیں تھی میری۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کاغذات، نقدی اور زیورات سب لے کر نکلوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں نکلا، میں ان کے بعد روانہ ہوا۔ اللہ کا کرم کہ میں بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گیا۔ یہاں آ کر کاغذات کے زور پر 3 کوٹھیاں اور اراضی حاصل کی، دولت بھی بہت تھی، لیکن اس دولت کے مالک موجود نہیں تھے۔ میں انہیں تلاش کرتا رہا لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں بے چین رہتا تھا، دل کو سکون نہیں تھا۔ پھر اس روز آپ کے دفتر میں چھوٹے میر صاحب کو دیکھا تو قرار آ گیا۔ سوچا اب ان کی ہر امانت انہیں سونپ کر پھر ان کی غلامی میں جیوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ انہیں میرا پتہ دیں گے، وہ مجھے فون کریں گے اور میں ان کی قدم بوسی کے لیے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اتنے دن ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آخر پریشان ہو کر آپ کے پاس چلا آیا۔ اس دوران تصور صاحب پر کیا گزری یہ احوال عبدالحق نے انہیں سنایا۔ وہ تڑپ گئے۔ خدا کے لیے مجھے ان کا پتہ دے دیجئے، میرے ڈرائیور نے ان کا گھر دیکھا ہے، وہ آپ کو لے جائے گا۔ بہت شکریہ۔ سلطان صاحب اٹھنے لگے۔ اب ایسا کیا، چائے پی کر جائیے گا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد میں کیسے؟ آدھے گھنٹے کا ہی تو فرق پڑے گا میری خاطر۔ سلطان صاحب انکار نہ کر سکے، وہ چائے کے لیے رک گئے۔ دیکھا عبدالحق صاحب، کردار اسے کہتے ہیں، انہوں نے فخریہ لہجے میں کہا۔ خود کو سزا دینے کے لیے بے روزگاری قبول کر لی۔ جی ہاں، بہت بڑی بات ہے، اور کسی طرح رکے نہیں، میں نے بہت سمجھایا۔ یہ خالص خون کا کمال ہے عبدالحق صاحب، سب اللہ کی عطا ہے سلطان صاحب، اس کا کرم ہے۔ عبدالحق نے یعقوب کو بلا کر سمجھا دیا۔ سلطان صاحب یعقوب کے ساتھ چلے گئے۔ اس کے بعد عبدالحق نے تصور صاحب کو اب سے 1 سال پہلے دیکھا۔ شیروانی پہنے ہوئے وہ بہت باوقار لگ رہے تھے۔ وہ ایک کار میں تھے جسے باوردی ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا۔ دونوں کاریں ساتھ ہی رکی۔ تصور صاحب کی نظر عبدالحق پر پڑی تو وہ اس کی طرف لپکے۔ عبدالحق تو اس حال میں انہیں پہچان ہی نہیں سکا تھا۔ آسودگی کا رنگ و روغن تو چہرے کے خد و خال بھی بدل دیتا ہے۔ عبدالحق ان کے چہرے کے تاثر پر حیران تھا۔ اس کے لیے وہ اجنبی آدمی تھے اور اتنی محبت سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ کون صاحب ہیں؟ شناسا تو لگتے ہیں، لیکن میں انہیں پہچان کیوں نہیں رہا؟ پھر تصور صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، السلام علیکم بڑے صاحب۔ اور اس بڑے صاحب پر عبدالحق کو یاد آ گیا۔ وہ اس کے سامنے سر جھکائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑے تھے۔ عبدالحق نے انہیں لپٹا لیا۔ کیسے ہیں میر صاحب؟ اللہ کا فضل ہے، جو کچھ بھی ہوں اللہ کے بعد آپ کی مہربانی سے ہوں، مجھے شرمندہ نہ کریں میر صاحب۔ سر راہ ان کے درمیان چند لمحے گفتگو ہوئی۔ تصور صاحب نے اسے اپنا کارڈ دیا اور دوبارہ ملنے کا کہہ کر رخصت ہو گئے۔ اور تیسرا واقعہ بہت ذاتی تھا۔ اللہ کی بہت بڑی عنایت تھی اس پر۔ کراچی آئے ہوئے اسے 3 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس صبح وہ بہت سویرے اٹھ گیا، ایسا لگا جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھا دیا ہو۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 4 بجنے والے تھے۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ آنکھیں دوبارہ بند کر لے اور سو جائے، لیکن پھر اس نے اس خیال کو جھٹک دیا، یہ تو نعمت تھی، اس سے استفادہ کرنا تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور تہجد پڑھی۔ اس کے بعد وہ قرآن پڑھنے بیٹھ گیا۔ اجالا ہونے سے پہلے کا وقت، جب ہر طرف سناٹا اور خاموشی ہوتی ہے،
جب پرندے بھی بیدار نہیں ہوتے۔ قرآن پڑھنے کے لیے بہت اچھا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ایسی تنہائی، ایسی یکسوئی ہوتی ہے کہ اللہ آس پاس محسوس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عبدالحق کو اس کا تجربہ تھا۔ وہ بڑی خوبصورت کیفیت میں تھا، گرد و پیش کا احساس ہی نہیں تھا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پہلے عربی میں آیت پڑھتا تھا، پھر اس کا ترجمہ پڑھتا تھا اور اس پر غور کرتا تھا۔ عام طور پر توقف مختصر ہوتا تھا اور پھر وہ اگلی آیت پر چلا جاتا تھا۔ پھر پڑھتے پڑھتے اچانک وہ چونکا اور اسے اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ وجود میں یہ احساس ابھرا کہ اس پر کچھ انکشاف ہونے والا ہے، کوئی بڑی بات ہے جو اس کے دل کے توسط سے اسے بتائی سمجھائی جا رہی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ ان آیات کے ترجمے کو دوبارہ پڑھے۔ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے 71 تک تھیں۔ جسم میں دوڑتی ہوئی سنسنی اور دل کی دھڑکنوں کی بے ربطی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے وہ آیات دوبارہ پڑھی، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، کہنے لگے کیا کرتے ہو تم، ہم سے مذاق؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ اس سے کہ میں ہوں جاہلوں میں سے۔ آیت نمبر 67۔ وہ بولے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو نہ بوڑھی اور نہ بچیا، بلکہ اوسط عمر کی، درمیان بڑھاپے اور جوانی کے، لہٰذا تعمیل کرو تم اس حکم کی جو دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 68۔ کہنے لگے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بتائے ہمیں کہ کیسا ہو رنگ اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، ایسی خوش رنگ کہ جی خوش ہو جائے دیکھنے والوں کا۔ آیت نمبر 69۔ کہنے لگے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور بے شک ہم انشاءاللہ اب اس کا ٹھیک پتہ پا لیں گے۔ آیت 70۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہیں ہے محنت کرنے والی کہ زمین جوتتی ہو اور پانی دیتی ہو کھیتی کو، صحیح و سالم بے داغ۔ کہنے لگے اب لائے ہو تم بالکل ٹھیک بات۔ بالآخر ذبح کر دیا انہوں نے اسے، اگرچہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ آیت 71۔ عبدالحق نے ان آیات کے ترجمے کو کئی بار پڑھا۔ اسے احساس ہوا کہ کہیں گہرائی سے کوئی خیال ابھر کر شعوری سطح پر آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن شعور اسے گرفت میں نہیں لے پا رہا تھا۔ اسے بڑی شدت سے بے بسی کا احساس ہوا، لیکن اس کی کیفیت کی خوبصورتی مجروح نہیں ہوئی۔ وہ پہلا موقع تھا کہ اسے ارجمند یاد آئی، اور بہت شدت سے یاد آئی۔ کاش اس وقت وہ ساتھ ہوتی، ہم ان آیات پر بات کرتے اور سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ لاہور میں کیسے ان کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، کتنا اچھا لگا تھا۔ چلو تو مل کر سمجھتے ہیں۔ اندر سے ایک آواز ابھری، حیرت کا سایہ سا اس کے ذہن پر سے گزرا۔ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ ان آیات سے باہر کی کوئی چیز اس کے ذہن کو نہیں چھو سکتی تھی۔ یہ تو بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ شاید اس کی اپنی آواز تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ان آیات میں کوئی بہت بڑا پیغام چھپا ہے، کوئی تلقین موجود ہے۔ وہ بڑبڑایا، میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر سے پڑھو۔ اس نے ایک بار پھر ان آیات کا ترجمہ پڑھا۔ بے بسی کا احساس اور شدید ہو گیا۔ نقطہ کہیں آخر میں ہوگا، آخری آیات سے شروع کرو، ذہن کو چوکس رکھو۔ بات معقول تھی، اس نے سوچا۔ پھر آخری آیت کا آخری حصہ پڑھا، اگرچہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ اللہ فرما رہا تھا کہ ظاہری طور پر یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل، اور حکم کیا گیا تھا۔ بالآخر ذبح کر دیا انہوں نے اسے، اگرچہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے، یعنی اللہ نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ اس حکم کی تعمیل سے گریزاں تھے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اگرچہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ رویہ حتمی تھا۔ عبدالحق کو ذہن میں اپنے سینے میں روشنی سی پھوٹتی محسوس ہوئی۔ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ خود ہی سوال اٹھا رہا ہے اور خود ہی جواب بھی دے رہا ہے۔
لیکن ارادہ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی اور نافرمانی سے بچ گئے۔ کیسے؟ اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی اور وہ ان آیات میں بیان بھی کی گئی ہوگی۔ اور یہ لوگ کون ہیں جن کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی، ان لوگوں کی جو بدتمیز، منہ پھٹ اور گستاخ تھے، نافرمان تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی کتنی ہی مثالیں قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بلاوے پر گئے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں سامری کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں اس کا ایک بت بنا دو۔ دوسری قوموں کے پاس بھی بت ہیں۔ انہوں نے من و سلوہ جیسی نعمتوں سے اکتا کر پیاز اور مسور کی دال جیسی عام چیزیں اللہ سے طلب کرنے کی فرمائش کی تھی۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا خدا جا کر ان لوگوں سے لڑو، جب تم شہر خالی کرا لوگے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ ہم ان طاقتور اور قداور لوگوں سے لڑنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو بہت ستایا تھا، بہت ایذا پہنچائی تھی انہیں۔ وہ تھے ہی نافرمان، مفاد کے خلاف کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ طرز عمل ان آیات میں اور ان میں موجود اس واقعے میں بھی نمایاں ہے۔ انہوں نے نشانیاں دیکھی تھیں، معجزے دیکھے تھے، کوہ طور ان کے سروں پر معلق رہا تھا، اور انہوں نے عہد کیا تھا لیکن پاس عہد کبھی نہیں کیا۔ ان آیات کے سوال ان کے گستاخانہ طرز عمل کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے ایک بڑی بات سمجھائی، پھر اس نے ذہن کو کھلا چھوڑ دیا تاکہ یہ دوسری بات بالآخر شعوری سطح پر آ جائے۔ پھر ہوا بھی یہی، وہ بات شعور تک آ گئی۔ ابھی جو آیات اس نے پڑھی اور اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے سمجھی تھیں، ان میں انشاءاللہ کہنے کی افادیت نمایاں ہوئی تھی، مگر ساتھ ہی اسے سورہ قلم کا خیال آیا تھا۔ اس میں انشاءاللہ نہ کہنے کے نتائج تھے۔ ان آیات میں اللہ کریم نے ایک باغ والوں کا واقعہ بیان فرمایا تھا۔ عبدالحق نے قرآن دوبارہ کھولا اور سورہ قلم نکالی۔ وہ 17ویں آیت سے 33ویں آیت تک تھیں اور وہاں رکوع ختم ہو رہا تھا۔ وہ پڑھنے لگا، ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے ان کفار مکہ کو، جس طرح آزمائش میں ڈالا تھا ہم نے ایک باغ والوں کو جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ضرور ہم پھل توڑیں گے اپنے باغ کے صبح سویرے۔ آیت 17۔ اور انشاءاللہ نہ کہا تھا۔ آیت 18۔ تو پھر گئی اس باغ پر ایک آفت تیرے رب کی طرف سے جبکہ وہ سو رہے تھے۔ آیت 19۔ پس ہو کر رہ گیا وہ کٹے ہوئے کھیت کی طرح۔ آیت 20۔ عبدالحق پر تھر تھری چڑھ گئی۔ اس نے کھیت بھی دیکھے تھے اور فصل کٹنے کے بعد کھیت کی خالی جگہ بھی دیکھی تھی۔ اپنی اس وقت کی کیفیت اسے اب بھی یاد تھی۔ کٹے ہوئے کھیت کو دیکھ کر دل دھک سے رہ جاتا تھا، لگتا تھا جیسے سب کچھ لٹ گیا ہے۔ حالانکہ فصل کاٹنا اور اٹھانا کسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اور اس پر جشن منایا جاتا ہے، لیکن کٹا ہوا کھیت کوئی اچھا منظر پیش نہیں کرتا، جبکہ وہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہوتا ہے۔ اور یہاں تو اس باغ پر اللہ کی طرف سے آفت آئی تھی، تو اس کا منظر کٹے ہوئے کھیت سے لاکھوں گنا ڈراؤنا ہوگا۔ وہ جسم کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ چند لمحے بعد اس نے آگے کی آیات پڑھی۔ پھر پکارا انہوں نے ایک دوسرے کو صبح سویرے۔ آیت 21۔ یہ کہ چل پڑو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف اگر تمہیں پھل توڑنے ہیں۔ آیت 22۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور وہ آپس میں چپ کے کہتے جاتے تھے۔ آیت 23۔ کہ نہ داخل ہونے پائے آج یہاں تمہارے پاس کوئی مسکین۔ آیت 24۔ عبدالحق نے توقف کیا اور غور کرتا رہا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی امر کا ارادہ کیا لیکن اللہ سے رجوع نہیں کیا، جو اختیار سمیت ہر چیز اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ گویا انہوں نے نہ صرف سمجھا بلکہ اعلان کر دیا کہ وہ باغ ان کے تصرف میں ہے اور اس پر ان کا کامل اختیار ہے، اور رعونت کا ان کی یہ عالم تھا کہ وہ کسی غریب مسکین کو ان پھلوں میں حصہ دینے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ باغ ان کی ملکیت ہے، جبکہ اللہ نے باغ کے پھلوں میں اپنا حصہ بھی مقرر کیا ہے جو ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ والے تو اپنی ہر چیز میں محروم اور مسکین لوگوں کو شریک کرتے ہیں، یعنی اللہ سے رجوع نہ کرنے والا غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عبدالحق نے سوچا، اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور بڑے بڑے فیصلوں کا اعلان کرتا ہے، یہ زوال کی نشانی ہے اور اللہ کے غضب کو للکارنا ہے۔
اس نے آگے کی آیات پڑھی، اور گئے وہ صبح سویرے لپکتے ہوئے، گویا وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آیت 25، جبکہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔ عبدالحق نے سوچا، بندے کے پاس جو بھی جتنی بھی قدرت ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر چیز کی طرح وہ اسے جب چاہے واپس لے لیتا ہے، خواہ عارضی طور پر ہو یا مستقل طور پر۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک سانس بھی ممکن نہیں، جس سے زندگی ہے اور زندگی جس کے دم سے سب کچھ ہے۔ وہ اور آگے بڑھا، مگر جب دیکھا انہوں نے باغ کو تو کہنے لگے، ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں۔ آیت 26، نہیں بلکہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ آیت 27، ان دو آیات کی کیفیت نے اسے دہلا دیا۔ باغ پر اللہ کی طرف سے آفت پہنچنے پر جو اس باغ کا حال اللہ نے بیان فرمایا تھا اور اسے کٹے ہوئے کھیت سے مشابہ قرار دیا تھا، وہ تو اسی پر تھرا گیا تھا۔ لیکن ان دو آیات سے تو اس پر ایسا لرزہ چڑھا کہ تادیر وہ سنبھل نہ سکا۔ اس کی یہ کیفیت اس احساس کے باوجود تھی کہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ اس صبح اس باغ کے مالکوں نے دیکھا وہ نہیں دیکھ سکتا، اور اسے دیکھ کر ان پر جو گزری وہ اللہ کے بیان کرنے کے باوجود بھی اسے محسوس نہیں کر سکتا۔ آدمی جس جگہ کا مالک ہو اسے خوب پہچانتا ہے، ارد گرد کی تمام نشانیاں اسے یاد ہوتی ہیں، وہ اپنی اس ملکیت کو کبھی بھولتا ہے نہ اس کے گرد و پیش کو۔ اس کے باوجود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی جگہ کو نہیں پہچانتا یا پہچاننا نہیں چاہتا۔ عبدالحق نے اس منظر کو دیکھنے کی، ان لوگوں کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ جن کی نگاہوں میں اپنا پھلوں سے لدا باغ بسا ہو، وہ اپنے باغ کی طرف آ رہے ہیں۔ راستہ انہیں ایسا یاد ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے سامنے تباہی کا ایک منظر ہوتا ہے، جہاں ان کے باغ کی کوئی ایک نشانی بھی موجود نہیں، جبکہ وہ پورے یقین کے ساتھ اس باغ کے پھل توڑ کر کھانے کی نیت سے آئے تھے، اور وہاں درخت تو کیا، پھل کا ایک دانہ بھی نہیں۔ ایسا منظر دیکھنے کے بعد آدمی کو کیسا شوق لگے گا؟ اگر وہ کئی ہیں تو ان کے درمیان کچھ اس طرح کے مکالمے ہی ہوں گے، یار یہ وہ جگہ تو نہیں، شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہاں تو ہمارا باغ تھا، نہیں یہ وہ جگہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ سب کچھ کہتے ہوئے اپنے اندر وہ یقینی طور پر آگاہ ہوں گے کہ یہ وہی جگہ ہے، اسے وہ کبھی بھول نہیں سکتے، اور یہاں تک آنے کا راستہ انہیں ایسا یاد ہے کہ وہ اندھیری سیاہ رات میں بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں، اور انہوں نے دیکھتے ہی سمجھ لیا ہوگا کہ ان کا باغ تباہ ہو چکا ہے۔ اب آدمی جتنا دنیا دار ہوگا، جتنا دنیا سے محبت کرنے والا ہوگا، اتنا ہی بڑا اس کا صدمہ ہوگا دنیاوی نقصان پر۔ اور اللہ نے آدمی کے اندر اس طرح کی صورتحال کے لیے کچھ دفاعی میکانزم کے تحت وہ اپنی توجہ ہٹانے کی غرض سے اس حقیقت کا انکار کرتا ہے، اور اس وقفے میں وہ اس صدمے سے گزرنے، اسے جھیلنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ بہت دنیا دار آدمی تو ایسے کسی صدمے سے مر بھی سکتا ہے، اور جو اللہ کو ماننے والا ہوگا، جو ہر وقت یہ خیال دل میں رکھتا ہوگا کہ یہ دنیا، یہاں اس کا قیام، یہاں کے رشتے ناتے، یہاں اس کے املاک، سب کچھ عارضی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، جسے وہ جب چاہے واپس لے لے، وہ صدمے کی حالت میں بھی کہے گا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ان باغ والوں نے بھی پہلے یہی کہا کہ ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں، یہ وہ جگہ نہیں، اگرچہ وہ جانتے تھے کہ صحیح مقام پر آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، نہیں بلکہ ہماری قسمت بھی پھوٹ گئی ہے۔ عبدالحق غور کرتا رہا، انہوں نے ابتدا میں اللہ سے رجوع نہیں کیا تھا، وہ خود کو قادر سمجھ رہے تھے، لیکن تھے وہ اللہ کو ماننے والے ہی، ورنہ انشاءاللہ نہ کہنا ان کے لیے جرم نہ ہوتا۔ جیسے رجوع کرنے میں ہدایت بڑھتی ہے، ویسے ہی رجوع نہ کرنے میں آدمی ہدایت سے دور ہوتا ہے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانے کہ ان کا آج کا رد عمل محض اللہ سے رجوع نہ کرنے کا شاخسانہ تھا، یا اس میں ان کی حد سے بڑھی ہوئی دنیا داری کا بھی داخل تھا۔ بہرحال دنیا کے کسی بھی نقصان پر قسمت کا گلہ کرنا، قسمت پھوٹنے کا جملہ ادا کرنا بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایک باغ اجڑ گیا تو کیا، ہاتھ پاؤں جسم کے تمام اعضاء تو سلامت ہیں، تمام حواس اور عقل و شعور تو کام کر رہے ہیں، ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ ناشکرا پن، اور اگر آدمی معذور بھی ہو جائے تب بھی شکر واجب۔ زندگی تو قائم ہے جس میں نیکی کا ایک لمحہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے عاقبت سنوار سکتا ہے۔
یہ تمام خودکار سوچیں تھی عبدالحق کی، جیسے اس کے سینے میں بیٹھا کوئی معلم اسے پڑھا رہا ہو، سمجھا رہا ہو۔ اس نے چونک کر جھرجھری سی لی اور شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ اللہ اسے اپنی امان میں رکھے، آزمائش سے بچائے اور اسے ہدایت سے نوازتا رہے۔ کون جانے یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا ہوتا تو وہ بھی یہی سب کچھ کہتا اور کرتا۔ وہ دل میں استغفار کرنے لگا۔ پھر وہ آگے بڑھا۔ کہا ان کے بہتر آدمی نے، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ کیوں نہیں تسبیح کرتے تم؟ آیت 28۔ عبدالحق ٹھہر گیا۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں حکمتیں ہیں، پیغام ہیں، کوئی انہیں سمجھ نہیں سکتا الا یہ کہ اللہ خود سمجھا دے جسے چاہے۔ بس بندہ خلوص سے پڑھے، اللہ سے التجا کرے کہ مجھے کچھ عطا کر دیں۔ اور عبدالحق کو صاف احساس ہو رہا تھا کہ اللہ اسے سمجھا رہا ہے۔ اس آیت میں ایک پیغام تھا، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس کی بڑائی بیان کرتے رہو، پھر وہ چاہے گا تو وہ تمہارے اندر اتر جائے گی۔ اور جب تمہیں ہر وقت اللہ کی بڑائی، ان کی قدرت اور اس کی رحمتوں کا احساس رہے گا تو تم ہر معاملے میں اس سے رجوع کرو گے، کبھی غلطی نہیں کرو گے۔ تسبیح بڑی چیز ہے، اور جس آدمی نے یہ بات کہی وہ ان باغ والوں میں سب سے اچھا تھا۔ وہ اپنے شرکا کو تسبیح کی تلقین کرتا تھا جو نہیں مانی جاتی تھی، اور اب اپنے اجتماعی نقصان عظیم کو دیکھ کر انہیں یہ بات یاد دلا رہا تھا۔ سوال یہ تھا کہ نصیحت وہ کرتا تھا لیکن خود تسبیح بھی کرتا تھا یا نہیں؟ اب اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ نیکی کو بہت اہمیت دیتا ہے، حالانکہ وہ گنتی میں کم ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ روئے زمین پر جب تک اللہ کا ایک ماننے والا بھی موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ تو اگر نصیحت کرنے والا تسبیح کرتا ہوتا تو شاید باغ پر یہ آفت نہ آتی۔ واللہ عالم، مگر یہ تو حقیقت ہے کہ انشاءاللہ تو اس نصیحت کرنے والے نے بھی نہیں کہا تھا۔ عبدالحق کی عجیب کیفیت تھی، اس سے اپنا وجود تنگ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسی کوٹری جس میں بہت زیادہ سامان بھر دیا گیا ہو، جہاں کوئی چیز ڈھونڈنا آسان نہ ہو، ذہن میں اتنا کچھ تھا کہ سب گڑبڑ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ذرا دیر میں کیفیت بہتر ہو گئی۔ اس نے آگے کی آیات پڑھی۔ وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی تھے ظالم۔ آیت 29۔ پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے باہم ملامت کرنے لگے۔ آیت 30۔ یعنی بالآخر یاد دلانے پر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا۔ اس کے بعد رد عمل فطری تھا۔ کسی اجتماعی کام کا برا نتیجہ نکلے، نقصان ہو جائے تو تمام شرکا ایک دوسرے پر خرابی کا الزام عائد کرتے ہیں، مطعون کرتے ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے کے باوجود یہ عمل توبہ کو رد کرتا ہے، کیونکہ توبہ تو اعتراف کے بعد ہے۔ اب آپ اعتراف تو سطحی اور زبانی کریں اور پھر خرابی کا الزام دوسروں پر عائد کر دیں، نتائج کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیں، تو یہ آپ توبہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ توبہ کے لیے تو ندامت شرط ہے، جس درجہ ندامت ہوگی اتنی ہی مقبول توبہ ہوگی۔ وہ آگے بڑھا، کہنے لگے ہائے بد نصیبی، ہم ہی تھے سرکش۔ آیت 31۔ کچھ بعید نہیں کہ ہمارا رب بدلے میں دے ہمیں بہتر اس باغ سے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آیت 32۔ اب حقیقت تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ انہوں نے اپنی سرکشی کو تسلیم کیا کہ وہی ان کی بد نصیبی کا سبب بنی۔ انہوں نے اللہ سے رجوع بھی کیا، لیکن بظاہر یہ لگتا تھا کہ اب بھی وہ دنیا دار ہی ہیں۔ اللہ سے رجوع کرتے ہوئے انہوں نے آخرت میں بھلائی کی امید نہیں باندھی، بلکہ جو باغ ان کا تباہ ہوا تھا امیدوار ہوئے کہ عجب نہیں اللہ انہیں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ بظاہر یہی لگتا تھا کہ اس نقصان کے باوجود ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کم نہیں ہوئی، اور انہوں نے آخرت کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ انہیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ شاید رکوع کی آخری آیات اسی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ اللہ نے فرمایا، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور عذاب آخرت تو کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ آیت 33۔ پہلے اللہ نے بتایا کہ دنیا کا عذاب ایسا ہوتا ہے، پھر بتایا کہ عذاب آخرت تو کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کے اقتدار، اس کے ذکر سے غفلت برتنے والوں کا انجام ہے۔ اور آخر میں اللہ نے گویا ان کی بدنصیبی پر مہر ثبت کر دی، یہ کہہ کر کہ کاش یہ لوگ جانتے۔ لیکن یہ بے خبر غفلت میں پڑے ہوئے لوگ دنیا کا عذاب دیکھ کر بھی آخرت کے عذاب کو نہیں سمجھ پاتے۔ عبدالحق پر لرزہ چڑھ گیا۔
دیر تک اس کے جسم پر تھر تھری رہی۔ اس نے سوچا کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، دنیا کی مصروفیات میں گم ہے اور اسے اللہ کے ذکر کے لیے فرصت نہیں ملتی، اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ کے اتنا نوازنے پر اس کی بے خبری، غفلت اور دنیا داری کا یہ حال ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے ذہن میں آخری آیت کے الفاظ گردش کرتے رہے، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ عذاب آخرت تو کہیں بڑھ کر ہے، اور اسے صاف طور پر ایسا لگا کہ اللہ اس سے فرما رہا ہے، تو یہ بات سمجھ لے، جان لے، تو خود کو اس بد نصیبی سے اور بدترین عذاب سے بچانے کی کوشش کر۔ خوف کے اس عالم میں وہ استغفار کرتا رہا، ایسے کہ اسے اس کا ہوش بھی نہیں تھا۔ استغفار بے اختیار اس کی زبان پر اور آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ دیر تک وہ اسی کیفیت میں بیٹھا رہا، پھر اذان کی آواز نے اسے اس کیفیت سے نکالا۔ اذان کے بعد وہ نماز کے ارادے سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا نقصان، کوئی محرومی، کوئی عذاب در حقیقت اللہ کی رحمت ہے۔ اس خیال کی بازگشت اس کے دل و دماغ میں چکرا رہی تھی۔ پہلے تو وہ لفظوں کے پار کچھ دیکھ کچھ سمجھ نہیں سکا، پھر بالآخر وہ الفاظ اس کے شعور کی گرفت میں آئے۔ اس کا پہلا رد عمل حیرت کا تھا۔ نقصان، محرومی اور عذاب اور اللہ کی رحمت، وہ کیسے؟ اس نے خود سے پوچھا، کیسے بھلا؟ خود سوچو، غور کرو۔ اندر اس سوال کا جواب ابھرا۔ وہ سوچنے لگا، پھر اچانک بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ آیت کا آخری حصہ پکار رہا تھا، کاش یہ لوگ جانتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں انہیں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، یہ لوگ نہیں سمجھتے پھر بھی۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ دنیا کے نقصان، دنیا کے عذاب کے بعد اللہ بتا رہا تھا کہ سمجھ لو، عذاب آخرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، مان جاؤ، سمجھ لو، مجھ سے رجوع کر لو۔ تو یہ رحمت ہی تو ہے۔ جب کوئی بڑی بات، بہت بڑی بات آدمی کی سمجھ میں آتی ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے شل ہو کر رہ جاتا ہے۔ عبدالحق کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ ذہن کو بس اتنا پتا تھا کہ اس نے ایک بہت پرانا راز پا لیا ہے، اس کے سوا وہاں اور کچھ نہیں تھا، کوئی وضاحت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ پھر اچانک ذہن جیسے جگمگا اٹھا، بے شک ہر نقصان، ہر محرومی، ہر تکلیف در حقیقت اللہ کی رحمت ہے۔ آدمی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ اگر اس نے اپنی سمت درست نہ کی اور اللہ سے رجوع نہ کیا تو کانٹا چبھنے سے تڑپنے والا جہنم کا عذاب کیسے برداشت کرے گا، جو ناقابل تصور حد تک اذیت ناک ہوگا۔ تو ہر نقصان، ہر محرومی اور ہر تکلیف کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو عذاب آخرت یاد دلاتا ہے، اور بے شک یہ اس کی رحمت ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اللہ کی رحمت بے پایاں ہے اور اللہ نے اس سے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، تو کوئی شخص کسی بھی لمحے اللہ کی رحمت سے باہر نہیں۔ اور اللہ نے ہمیں اپنی جن صفات کے بارے میں بتایا ہے وہ سب رحمت ہیں، اس کا قہر بھی اس کی رحمت ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو بندے کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ ہر پل، ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے بندوں کو زبان پر رواں اور آسان کلمات عطا فرمائے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ۔ اور کسی نقصان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ اگر بندہ سمجھے تو ہر نقصان میں بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اگر وہ ایمان رکھتا ہو کہ ہر چیز میں اللہ کی طرف سے بہتری ہے تو نقصان پر بھی الحمدللہ کہے۔ عبدالحق نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن اس تشنگی کا احساس ستا رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال چبھ رہا تھا کہ کچھ اور بھی ہے جو وہ اس وقت سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ اس کی نوعیت سمجھنے سے قاصر تھا، اور یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کے لیے اسے کیا کرنا ہے۔ نماز کے بعد اس نے اللہ سے رہنمائی کی دعا کی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ یہ تشنگی، یہ خلش نہ جانے کب تک اسے بے چین رکھے گی۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر چند لمحے وہ بیٹھا رہا، پھر اچانک اس کے ذہن میں سورہ نمل کا خیال ابھرا۔ یعنی مجھے سورہ نمل پڑھنی چاہیے، اس نے سوچا۔ اس پر اسے خیال آیا کہ شفیق نے اس سورہ مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے علم کی اہمیت اور قوت واضح کی تھی، اور زمان و مکان کے فاصلوں کے سمٹ جانے کو بیان کیا تھا۔ وہ پھر قرآن لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے سورہ نمل کی وہ آیات نکالی،
اندر سے انہی کی طرف اشارہ ہو رہا تھا جہاں ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی تھی، اور لایا ہوں میں آپ کے پاس سب سے ایک یقینی اطلاع۔ وہاں سے وہ تمام آیات ترجمے کے ساتھ اس نے کئی بار پڑھی۔ کتاب کا علم جاننے والے نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ کتاب کا علم کیسا ہے اور اس کے عالم کے پاس کتنی قوتیں ہوتی ہیں۔ در حقیقت وہی تو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اے سعادت بزور بازو نیست، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ لیکن وہ خلش اب بھی دور نہیں ہوئی تھی۔ عبدالحق بے چین تھا۔ اس نے آخری آیات کو پھر پڑھا۔ کہا اس شخص نے جس کے پاس تھا کتاب کا علم کہ میں لے آتا ہوں وہ تخت آپ کے پاس اس سے پہلے کہ جھپکے آپ کی پلک۔ چنانچہ جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو رکھا ہوا اپنے پاس تو پکار اٹھے، یہ فضل ہے میرے رب کا۔ یہ آیت مبارکہ ظاہر کر رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے پلک بھی نہیں جھپکی تھی اور تخت ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح موجود ہو گیا تھا کہ دیکھتے ہوئے بھی انہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کب آ گیا۔ عام انسانوں کے لیے تو یہ محیر العقول واقعہ تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ عبدالحق نے تصور کیا کہ اس کے سامنے ایسا ہی کوئی واقعہ پیش آئے، اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ پہلے تو وہ سکتے میں رہ جاتا، دیر تک اس کے ہونٹ لرزتے اور منہ سے آواز نہ نکلتی، پھر جب وہ کافی دیر بعد سنبھلتا، گویائی بحال ہوتی، تو اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ اس کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ عبدالحق نے بے ساختہ بلند آواز میں کہا، جس پر وہ خود بھی حیران رہ گیا، یہ تو کمال کر دیا آپ نے، واقعی آپ باکمال آدمی ہیں۔ ہاں، اس کا یہی رد عمل ہوتا، اس نے دل میں اعتراف کیا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ چنانچہ جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو رکھا ہوا اپنے پاس تو پکار اٹھے، یہ فضل ہے میرے رب کا۔ ایسی ناقابل یقین کارکردگی دیکھنے کے بعد کیا پہلا جملہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا؟ ھذا من فضل ربی، یہ فضل ہے میرے رب کا۔ سبحان اللہ، عبدالحق کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کارکردگی دکھانے والے کی تعریف نہیں کی، اس رب کی تعریف بیان کی جو تنہا، واحد اور احد ہر تعریف کا سزاوار ہے، جس کے پاس جو خوبی، جو صلاحیت، جو طاقت، جو ملکیت، جو چیز بھی تعریف کے قابل ہے وہ اسی کی عطا کی ہوئی ہے، اس لیے ہر تعریف بھی صرف اسی کے لیے ہے۔ اس نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کی تعریف کرنے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرو، جو رب ہے تمام جہانوں کا اور ہر تعریف کا سزاوار وہی ہے۔ واہ، عبدالحق نے دل میں سوچا، یہ فرق ہے عام آدمی اور نبی کا، مگر یہ سوچتے ہوئے اچانک وہ تھرا گیا۔ یہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی جو سکھایا گیا ہے اسی کے خلاف کر رہا ہے۔ اللہ سے پہلے کسی کی تعریف، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ ھذا من فضل ربی، اس نے عاجزی سے دہرایا۔ کلام اللہ کا ہے، وہ اتنی اہم تعلیم دے رہا ہے اور میں توصیف کر رہا ہوں نبی کی۔ تعلیم کو تو سمجھا ہی نہیں میں نے، تعلیم کو تو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور ھذا من فضل ربی کے بعد کیا فرمایا نبی نے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ تو جو بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے اس کا فضل ہے، در حقیقت بندے کی آزمائش ہے۔ اللہ اس سے یہ جانچتا ہے کہ بندہ شکر گزار ہے یا احسان ناشناس۔ تو شکر کیا ہے اور ناشکری کیا؟ شکر یہ ہے کہ وسیلوں میں، ظاہری اسباب میں نہ الجھو، اپنے معبود حقیقی کو، اپنے رب کو پہچانو اور اس کی تعریف کرو، اور اس کی تعریف و توصیف میں بھی کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور ناشکری، دودھ دینے والی بھینس کے کھر چوم لینا، اسے بھول کر جس نے وہ دودھ بھینس کو عطا فرمایا، پھر بھینس سے اسے دلوایا، اسے پینا نصیب فرمایا، اس کے ذائقے سے فرحت عطا فرمائی، اسے مضر اثرات سے پاک فرمایا، اسے جزو بدن بنایا اور اس سے اسے طاقت عطا فرمائی۔ کتنے احسان فرمائے ایک نعمت کے ساتھ رب نے، اور بندے نے شکر ادا کیا تو بھینس کا، یہ ناشکری ہے۔ اور آیت کے آخری حصے میں کیا فرمایا سلیمان علیہ السلام نے؟ اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو در حقیقت وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے،
اور جو کوئی کفر کرتا ہے تو میرا رب بے نیاز اور بہت کریم ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، اسے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، نہ تعریف، نہ توصیف، نہ کلمہ شکر۔ وہ ہر طرح کی حاجتوں سے پاک ہے اور وہ کریم ہے، بغیر کسی استحقاق اور جواز کے اپنی تمام مخلوقات کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے اور بن مانگے پوری فرماتا ہے، بلکہ مخلوق کو اپنی حاجت کا علم بھی نہیں ہوتا، اللہ پوری فرماتا ہے۔ اور بعض اوقات مخلوق کو حاجت روائی کے بعد معلوم تک نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی حاجت پوری ہو گئی ہے۔ یہ کریمی ہے، بے گمان، بے سبب، بے کاوش عطا فرمانا۔ تو بے نیاز اور کریم رب کا جو شکر ادا کرے تو اس سے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں فائدہ شکر ادا کرنے والے کا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ مقام فکر تھا، غور کرنے کی بات تھی۔ عبدالحق نے سوچا اسے شکر کے فوائد کے بارے میں سوچنا ہوگا، عذر کرنا ہوگا، وہ بھی یقیناً بے شمار ہوں گے۔ اور آخری حصے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ چاہے کمتر درجے میں ہو لیکن ناشکری بہرحال کفر ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ رب آزماتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور دوسرے حصے میں شکر اور کفر کا تذکرہ کیا۔ عبدالحق کی روح سرشار ہو گئی۔ الحمدللہ، اس نے سوچا، اللہ نے مجھے ایک اور کلمہ عطا فرما دیا۔ کسی سے کچھ ملے، کوئی مہربانی کرے، کوئی ناممکن کو ممکن بنا دے، کوئی غیر معمولی بات رونما ہو، تو مجھے سب سے پہلے ہر بات کو بھول کر ھذا من فضلی ربی کہنا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ آج آپ نے مجھے سمجھایا ہے مجھے اس پر عامل بھی کر دیجئے۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارا اور اس کا دل جیسے قبولیت کی روشنی سے بھر گیا، لیکن دل میں ایک خلش اب بھی تھی، البتہ اس بار اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ اسے در حقیقت سورۃ البقرہ کی ان آیات کا خیال آ رہا تھا جن میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بھی تھی۔ اس نے سورہ بقرہ کی وہ آیات نکالی اور ترجمے کے ساتھ پڑھی، اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور نقصان میں مال و جان کے، اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ آیت 155۔ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آیت 156۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ہیں عنایتیں ان کے رب کی اور رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت 157۔ کیسی حوصلہ افزا آیات ہیں، یہ کیسی خوشخبری دیتی ہیں پریشان حال لوگوں کو۔ انہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ پورے یقین کے ساتھ خود کو ہر گلے اور تعصب سے پاک کر کے خود کو اللہ کی رضا پر چھوڑ کر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہیں، تو پھر ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمتیں ہیں اور ان کے لیے ہدایت ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ۔ عبدالحق جب بھی ان آیات کو پڑھتا تھا اس پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، دنیا میں تو انہیں سامان زیست عطا کرتا ہی ہے، لیکن ان کی فکر بھی کرتا ہے، ان کے لیے بشارتوں کا اہتمام بھی فرماتا ہے، ورنہ اس کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ وہ انہیں محرومیوں سے بچا لے۔ لیکن وہ محرومیاں اگر ان پر صبر کیا جائے تو دنیا اور آخرت میں بندے کے لیے اللہ کی عنایات، رحمتوں اور ہدایات کا سبب بن جاتی ہیں، اور پھر بھی تو وہی دیتا ہے، بندے کا تو کچھ بھی نہیں، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ عبدالحق کے دل نے کہا، ہر کام میں رحمت، ہر بات میں رحمت، بس بندہ سمجھ نہیں پاتا، سمجھ ہی نہیں سکتا، سمجھتا بھی وہی کچھ ہے جو اللہ سمجھا دے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اللہ، بندہ تو بس گمان میں مبتلا رہتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ اور اللہ کی رحمت کہ اس نے کلمہ صبر بھی عطا فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کتنا آسان کر دیا اللہ نے۔ صبر کہاں آتا ہے بندے کو، تو صبر آئے یا نہ آئے، زبان پر کلمہ صبر جاری رکھو، اللہ قبول کرنے والا ہے، اور یہ کلمہ زبان پر جاری رہے گا تو صبر بھی آ ہی جائے گا۔ ذکر کا یہی تو کمال ہے، بے دھیانی میں بھی کرتے رہو تو اندر اتر جائے، آخر اللہ کا کلام ہے۔ عبدالحق اس کلمہ صبر پر غور کرنے لگا، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک سبھی کچھ اللہ کا ہے
اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور بے شک جو کچھ بھی اس نے عطا فرمایا وہ اس کا احسان ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے۔ جب یہ مان لیا تو غم کاہے کا؟ زندگی کے دم سے سب کچھ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ روح کی بیڑی ہے جس کی توانائی سے جسم کی مشین چل رہی ہے۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر یہ روح جسم کو چھوڑ کر اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ یہ جسد خاکی بے جان ہو جائے گا، مشین رک جائے گی، تو کوئی بھی پریشانی ہو، خوف ہو یا بھوک، اور کوئی بھی نقصان ہو، جان و مال کا ہو یا آمدنی کا، بندہ کلمہ صبر ادا کرے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی سو اس نے واپس لے لی، اور ایک دن ہم خود بھی اسی کے پاس چلے جائیں گے، غم کی کوئی بات ہی نہیں۔ وہ چونکا، غم کا کیا سوال ہے، پہلے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے دل میں بس یہ خیال ابھرا، چند لمحے وہ اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکا، پھر بات اس کی سمجھ میں آئی تو وہ ہل کر رہ گیا۔ شکر ادا نہ کرنا گویا ناشکری ہے، اور ناشکری کفر ہے۔ بات کہاں سے کہاں تک جاتی ہے؟ تو کلمہ صبر سے پہلے کلمہ شکر ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے تمہیں دیکھتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پیدا فرمایا، تو کیا یہ تمہارا حق تھا؟ نہیں، یہ اس کا احسان تھا۔ کبھی اس پر شکر ادا کیا تم نے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ اور ابھی اسی لمحے بینائی سے محروم ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ عبدالحق سوچتا رہا۔ وہ جیسے اللہ کے روبرو کھڑا تھا، غلط جواب تو نہیں دے سکتا، بہت سچائی کے ساتھ جواب دینا تھا اسے۔ بجھ کر رہ جاؤں گا کہ میرے لیے دنیا ہی اندھیر ہو گئی، وہ بڑبڑایا۔ یعنی غم کرو گے نا؟ شدید غم۔ ہاں، لیکن جو کچھ آج سیکھا ہے اس کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ صبر کرنا چاہیے۔ محرومی پر جب بھی دکھ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ ہے۔ عبدالحق نے ذہن پر زور دیا۔ کلمہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ کس لیے؟ وہ سوچتا رہا، پھر بے بسی سے بڑبڑایا۔ یہ سمجھ سکتا ہوں کہ صبر سے پہلے شکر لازم ہے، لیکن کیوں یہ نہیں سمجھ پایا۔ جواب اگلے ہی لمحے اس کے اندر ابھرا۔ صبر سے پہلے شکر اس پر کہ اللہ نے اتنے برسوں تک تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ بے شک میں سمجھ گیا، لیکن شکر سے بھی پہلے ایک چیز اور ہے۔ وہ کیا؟ استغفار۔ اس کی وجہ جاننا چاہتے ہو؟ ہاں، تاکہ آئندہ کے لیے محتاط ہوں۔ عبدالحق نے عاجزی سے کہا۔ جب بینائی سے محروم ہو گئے اور صبر سے پہلے تم نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے اتنے برسوں تک تمہیں اس نعمت سے سرفراز رکھا تھا، اور وہ بھی بغیر مانگے، تو تمہیں اس پر شرم نہیں آئی کہ اتنے برسوں تک اتنی بڑی نعمت تمہارے پاس رہی اور تمہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا خیال بھی نہیں آیا، جیسے یہ کوئی نعمت تھی ہی نہیں۔ محروم ہوئے تو جانا، تو اتنے برسوں ناشکری کے مرتکب ہوتے رہے۔ اتنی بڑی نعمت سے بے نیازی، جبکہ بے نیازی صرف اللہ کو زیبا ہے۔ عبدالحق پر ایسی تھرتھری چڑھی کہ وہ نڈھال ہو گیا۔ بہت دیر تک وہ ساکت بیٹھا رہا۔ دماغ میں اتنی روشنی تھی، ایسی چکا چوند تھی کہ کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ زندگی آخرت کے نقطۂ نظر سے کتنی دشوار ہے۔ کافی دیر بعد اس نے سوچا، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شمار تو ممکن ہی نہیں، شکر کیا ادا کر سکتا ہے بندہ؟ یہ تو غلط بات ہے۔ اندر کی آواز ابھری، زندگی سامنے کی نعمت ہے، اللہ نے ہدایت دی، تمہیں دین اسلام میں لایا، سامنے کی بات ہے۔ بصارت، سماعت، گویائی، تمام حواس، فہم و ادراک، سمجھ بوجھ سب سامنے کی نعمتیں ہیں، پر ان کا خیال ہی نہیں آتا تمہیں۔ اور اللہ نے آخرت کے لیے زندگی کتنی آسان کر دی۔ جب کوئی نعمت یاد آئے اس پر شکر ادا کر لو، جب کچھ اچھا ملے تو الحمدللہ اور ھذا من فضل ربی کہہ لو۔ جب کوئی پریشانی اور محرومی زندگی میں آئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، اور اللہ کی ہدایت اور رحمت پا جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے کلمے، مقبول کلمے اسی نے تمہیں عطا کیے۔ لا الہ الا اللہ کہو اور اس کی وحدانیت کا اعلان کرو، سبحان اللہ کہو اور اس کی پاکی بیان کرو، اللہ اکبر کہو تو اس کی بڑائی بیان کرو، الحمدللہ کہو اور شکر کرو، اور ہر اچھی چیز اس کی طرف سے ہونے کا اعلان کرو، انشاءاللہ کہو اور معاملات اسے سونپ کر خیر اور فلاح پا جاؤ، ماشاءاللہ کہو
اور غرور اور اطراحٹ سے محفوظ ہو جاؤ۔ ہاذا میں فضلی ربی کہو اور شرک سے دور ہو جاؤ۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور کتنی آسانیاں چاہتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، اپنی خوبیوں کو اپنا جانتا ہے اور ہر نعمت کو اپنی کسی خوبی، کارکردگی اور محنت کا سبب جانتا ہے۔ عام طور پر اللہ کی نعمت کو نعمت اس وقت تک نہیں مانتا جب تک اس سے محروم نہ ہو جائے، اور کبھی کبھی تو شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا گلے شکوے کرنے لگتا ہے۔ سب کچھ آسان ہو جائے اگر تم ہر وقت اور ہر لمحہ اپنے دل میں اللہ کو یاد رکھو، ہر کام کرتے ہوئے، تو تمہیں سب کچھ اللہ سے منسوب کرنے میں آسانی رہے گی۔ غور تو کرو صرف اس کی ان نعمتوں پر جن کا تمہیں شعور ہے، ان کو تو بھول جاؤ جن کا تمہیں ادراک ہی نہیں ہے، تو احسان مند ہو کر ہمیشہ ہر لمحہ اسے یاد کرنا چاہو گے۔ ارے وہ تو ایسا ہے کہ تم ہر وقت اس کی بات، اس کا ذکر کرتے رہو، یہاں تک کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ جب وہ ہر لمحہ تمہیں یاد رہے گا تو اس کی صفات بھی تمہارے ذہن میں رہیں گی، اور تمہیں پتہ چلتا رہے گا کہ کون سی نعمت جو تمہیں ملی اس کی کس صفت کی مرہون منت ہے۔ تمہیں خیال رہے گا تو شکر ادا کرتے رہو گے اور کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ جیسے اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، ویسے ہی تمہارے گناہوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔ عبدالحق کا حال ایسا تھا جیسے کسی بھیکاری کو خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے سوچا کاش اس وقت ارجمند یہاں موجود ہوتی، ہم دونوں بات کرتے تو شاید کچھ اور روشنی مل جاتی۔ اس نے قرآن کو چوما، سینے سے لگایا اور الماری میں رکھایا۔ اسے احساس ہوا کہ دھوپ چڑھ آئی ہے اور وہ دفتر کے لیے تیار بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ باتھ روم کی طرف لپک رہا تھا کہ اسے خیال آیا یہ اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن، تو پھر کیا فکر ہے، ایک اہم کام کر لیا جائے۔ اس نے میز کی دراز کھول کر اپنی ڈائری نکالی اور اس میں یاد کر کے یہ سب کچھ لکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی باتیں کتنی تیزی سے ذہن سے محو ہوتی ہیں۔ ڈائری لکھتے ہوئے اس نے سوچا موقع ملا تو یہ ارجمند کو ضرور پڑھوائے گا، اور اب وہ لاہور واپس جا رہا تھا۔